إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 سے شروع کریں گے. اور پچھلی دفعہ جو ہماری آیات چل رہی تھیں اس میں مشرکین عرب کی جو خود ساختہ شریعت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ لوگ بغیر کسی علم کے اپنی طرف سے شریعت سازی کر کے اور حلال اور حرام سے متعلقہ چیزیں اللہ تعالیٰ پر تھوپتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کوئی ایسے احکام نازل نہیں فرمائے. آج انہی کو کھول کر مزید بیان کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 ازواج، اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے پیدا فرمائے ہیں، یعنی 4 جوڑے اور ہر ایک جوڑے کا نر اور مادہ ٹوٹل بنے 8. یہ ان 8 مویشیوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے جو کہ عرب کے کلچر کے اندر نون تھے اور وہاں پر لوگ ان کو جانتے تھے. من الضأن 2 ومن المعز 2، ان میں سے 2 نر اور مادہ بھیڑ میں سے اور 2 نر اور مادہ بکری میں سے، یعنی 4 ہو گئے. قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان سے کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا ان دونوں کی ماداؤں کو؟ یعنی وہ کہتے تھے نا کہ یہ نر فلاں کے لیے حرام اور اس کی مادہ فلاں کے لیے حرام. تو آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے نر یا مادہ میں سے کسی کو حرام کیا ہو؟ یہ تو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان دونوں کی جو مادائیں ہیں ان کے پیٹ کے اندر جو بچے موجود ہیں یا ان کو اللہ نے حرام کیا ہو. کیونکہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے آیت نمبر 139 کے اندر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے اور وہ بچہ اگر زندہ ہو تو اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کا کھانا اس کے لیے حرام ہے. یہ انہوں نے شریعت کی خود سے چیزیں ڈیوائز کی ہوئی تھیں. اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو جائے تو پھر مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد فرمایا ہے کہ بتاؤ کہ ان دونوں کی مادائیں جو ہیں یعنی بھیڑ اور بکری، ان کو جب ذبح کیا جاتا ہے ان کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ نکل آئے تو اس بچے کی کو اللہ تعالیٰ نے کہیں حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے علم کی دلیل کے ساتھ بتاؤ اگر تم واقعی سچے ہو. کوئی اللہ کی شریعت تمہارے پاس موجود ہے جس کی بنیاد پر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ چیزیں ساری حرام ہیں. وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور اونٹ اور مرد، اونٹ کے نر اور مادہ 2 اور بقرہ یعنی کہ گائے کے نر اور مادہ یہ 2، کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو حرام کیا ہے؟ قل آذکرین حرم ام الانثیین، کیا دونوں کے حرام کیے گئے ہیں نر یا مادہ؟ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین،
یا ان دو ماداؤں نے یعنی کہ اونٹ اور گائے وہ ذبح کرنے کے بعد اگر ان کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذا وصاکم اللہ بہذا، یا تم اس وقت موجود تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کی وصیت کسی کو کی تھی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات تھوپ دے۔ یعنی یہ مشرکین عرب یہ جھوٹی باتیں کرتے تھے کہ فلاں کا نر حرام ہے، فلاں کی مادہ حرام ہے، بچہ اگر زندہ حالت میں پیدا ہو جائے تو صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر مردہ حالت میں پیدا ہو جائے تو مردوں کے لیے بھی حلال، عورتوں کے لیے بھی حلال۔ تو یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے خود فیبریکیٹ کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے بڑا ظالم شخص کون ہوگا جو خود سے شریعت کے قوانین بناتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ شریعت نازل ہوئی ہے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں کو گمراہ کر دے محض اپنی جہالت کی بنیاد پر۔ ایک علم نہیں ہے اور اوپر سے بڑے شد و مد کے ساتھ اپنی غلط شریعت کا دفاع کرنا اور اس کی ترغیب لوگوں کو دلانا۔ اور یہ سیم بیماری آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے جاہل ہیں علم کے معاملے میں، کتاب و سنت کا علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ لوگوں کو مسائل بتاتے پھرتے ہیں، اور جب ان سے کوئی دلیل مانگ لی جائے تو آگے سے پھر بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو خود جان بوجھ کر ظلم اختیار کر لے۔ اور ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں حق سے ہٹنے کو، کسی چیز کو ہٹا کر اس کے اصلی مقام سے دوسرے مقام پر رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اسی لیے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے اندر، کہ شرک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص انسان کو انسانیت کے مقام سے اٹھا کر ڈیوینٹی میں کلیم کر دیتا ہے، جیسا کہ کرسچنز نے کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے ڈیوینٹی کلیم کی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا کہ ان کو ان کے مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر رکھ دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنے مقام سے گرا کر معاذ اللہ استغفر اللہ لوگوں کے مقام کے اوپر لے آیا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں ظلم کرنے کے یعنی عدل کے منافی ہے اور ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو جان بوجھ کر خود گمراہی خریدے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہی پورے قرآن کا فلسفہ ہے۔ اور یہ جو بار بار قرآن پاک میں آیا کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا یا اللہ نے فلاں کو ہدایت دے دی، تو یہ چیزیں پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس سے مراد کیا لیتا ہے کہ جب وہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے فلاں کو گمراہ کر دیا، تو یہ بائی فورس نہیں گمراہ کیا، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طعام یطعمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو اس وحی کی بنیاد پر جو میری طرف نازل کی گئی کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا، الا ان یکون میتۃ، کھانے والی چیزوں میں سے کسی کو حرام نہیں پاتا الا مگر ان یکون میتۃ، یا اس کو وقف کریں گے تو میتہ بنے گا، مگر یہ کہ مردار، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ نمبر ایک چیز، او دمم مسفوحا، یا پھر رگوں کا بہتا ہوا خون، جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی رگوں میں سے جو خون بہ رہا ہوتا ہے وہ بہتا ہوا لہو، وہ کھانا بھی حرام ہے۔ ہاں، بہنے کے بعد جب بوٹیاں کی جاتی ہیں اور بوٹیوں کے ریشوں کے اندر جو جمع ہوا خون ہوتا ہے وہ حلال ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ دو چیزیں، او لحم خنزیر، یا پھر سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یہ تیسری چیز، یہ چیزیں ہیں جو میرے رب نے مجھے حرام فرمائی ہیں۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ،
کہ بے شک یہ گندگی ہے خنزیر. اور آج میڈیکل سائنس نے بھی اس چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ عام جانوروں کے اندر پھر بھی کچھ تھوڑی بہت جو سوشل ایتھکس موجود ہوتی ہیں، خنزیر کے اندر وہ بھی موجود نہیں. خنزیر کی جو مادہ ہے وہ کئی ایک نروں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے، جبکہ باقی جانوروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نر اور مادہ کا بڑا مضبوط بانڈ پایا جاتا ہے. کوئی بھی نر اپنی مادہ کے قریب کسی دوسرے نر کو نہیں آنے دیتا. لیکن یہ خنزیر جو ہے اس کے اندر ایسی بےغیرتی ہے کہ یہ ایسے معاملات کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان کوئی بھی چیز ایسی کھاتا ہے تو اس کے اثرات انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. اور آج بالکل میڈیکل سائنس نے اس چیز کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ جو لوگ بکری کا گوشت کھانے والے لوگ ہیں تو وہ کمیونٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ بکریاں بھی جو ہے وہ کمیونٹی کی فارم کے اندر رہتی ہیں. تو بکری کا گوشت یا بکرے کا گوشت کھانے کے ساتھ اس کے اثرات بھی انسان کے اوپر ویسے ہی ظاہر ہوتے ہیں. تو 3 چیزیں حرام فرما دی. مردار جو اپنی موت خود مر جائے، خواہ حلال جانور بھی ہو، اگر وہ اپنی موت خود مر گیا ذبح کے بغیر تو وہ حرام ہے. دوسرا رگوں سے بہتا ہوا خون، اگرچہ ذبح کیا ہے لیکن جو خون اس وقت بہ رہا ہے، حلال جانور کا خون بھی جو بہ رہا ہے وہ خون حرام ہے. یا پھر خنزیر کا گوشت، اس کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا فَإِنَّهُ رِجْس، بے شک وہ گندگی ہے. او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا پھر وہ جانور کہ جس کے ذبح کے وقت کسی اور ہستی کا نام لیا جائے اللہ کے علاوہ. تعویل خاص کے اعتبار سے تو ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام کو ذکر کرنا وہ جانور تو حرام ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے خواہ اللہ کے نام پر بھی کوئی جانور ذبح کیا جائے لیکن اس کو ذبح کرنے کا مقصد کسی اور ہستی کی خوشنودی ہو اللہ کے علاوہ، تو تعویل عام کے اعتبار سے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوگا. اور اس پہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 2 لیکچرز دے چکا ہوں. مسئلہ نمبر 74 کے نام سے 1.25 گھنٹے کی گفتگو ahlsunnatpak.com پر ایصال ثواب فاتحہ ختم کے صحیح احکام و مسائل، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتائیں. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 68 قسم منت اور نظر وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل، وہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دے دی ان چاروں چیزوں کے بارے میں. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ہاں اگر کوئی اضطرابی کیفیت میں آ جائے، مجبور ہو جائے، غیر باغ، لیکن بغاوت کی اس کی نیت نہ ہو، گناہ کرنے کی نیت نہ ہو، ویسے مجبور ہو گیا ہے، زندگی موت کی کشمکش اس پر آ گئی ہے، کسی ایسے ویرانے میں ہے کہ جہاں اس کے لیے حلال چیز اویلیبل نہیں کہ وہ اپنی جان بچا سکے، تو اضطراری کیفیت آ گئی. تو جب ایسی کیفیت کسی بندے پر آ جائے تو شرط لگا دی غیر باغن، کہ وہ باغی نہ ہو، گناہ کی اس کی نیت نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو. یعنی اگر خنزیر کے گوشت کی ایک بوٹی کھانے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو ایک بوٹی کھا کر وہ اپنی جان بچا لے اضطراری کیفیت میں. اس سے حد سے نہ بڑھے کہ چلو اب موقع ملا تو اور ہی کھا لو. تو نہ گناہ کی نیت ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے کی نیت. بالکل اسی طریقے سے شراب ہے، کسی شخص کو سخت پیاس لگی ہے اور اس وقت پانی اویلیبل نہیں اس کے پاس، تو اپنی جان بچانے کے لیے اتنی شراب وہ پی سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، لیکن اس وقت بھی دل میں اس کو گناہ سمجھے کہ میں مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہوں. غیر باغن، بغاوت کی نیت نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے کی کہ ایک گلاس سے اس کی جان بچ سکتی تھی تو اس نے 2 بوتلیں شراب کی پی لی. یہ کام نہ کرے. تو آپ دیکھیں بالکل انٹلیکچوئل لیول پہ صحیح طریقے سے ہر وسوسے کو سیٹل کرتے ہوئے آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ساتھ ہی تسلی دے دی کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ کبھی اس بات کی ٹینشن نہ لے کہ شاید میں اس ایک لمحے کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کا باغی اور مجرم بن گیا ہوں، اگر مجبوری میں مجھے کبھی ایسا کوئی کام کرنا پڑ جائے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں خود ہی اس کی اجازت مرحمت فرما دی ہے. اب یہودیوں کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال اور حرام فرمائی تھیں. بہرحال
یہ چیزیں ان کی شریعت میں حرام تھی، ہماری شریعت میں حلال ہیں ان میں سے کئی ایک چیزیں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں ان پر حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے حرام کر دیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور، چوپایا، جس کا ایک ناخن ہوتا ہے، ایک کھر ہوتا ہے. آپ بکری کو دیکھیں یا گائے کو دیکھیں یا اونٹ کو دیکھیں تو اس کا جو ایک ناخن ہے اس کے اندر کٹ بنا ہوا ہوتا ہے اور دو ناخن یوں بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو ہم کھر کہتے ہیں پنجابی کے اندر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک ناخن کے بیچ میں کٹ بنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مویشی. اسی کیٹیگری میں بھینس بھی لائی کرتی ہے، وہ بھی حلال ہے، وہ بھی بہیمۃ الانعام ہے. لیکن ان کے لیے ایک ناخن والا جانور وہ بھی حرام کیا گیا تھا. لیکن ہماری شریعت کے اندر ایک ناخن والا جانور بھی حلال ہے. میں ذکر کر دیتا ہوں آگے وہ کون سا جانور ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے، وَالْغَنَمِ، اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، گائے اور بکری کی ہم نے چربی ان پر حرام کر دی تھی. گائے اور بکری حلال تھی یہودیوں کے لیے، لیکن ان کے لیے اس کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے چند ایک جگہوں کی چربی وہ حلال تھی. الا ما حملت ظہورہما، ہاں مگر جو ان کی پیٹھ کے گوشت کے اوپر جو چربی لگی ہوئی ہے وہ ہم نے حلال کر دی تھی. اول حوا، یا ان کی آنتوں کے ساتھ جو چپک گئی ہوتی ہے چربی وہ بھی. او مختلط بعظم، یا ہڈیوں کا اوپر جو گوشت چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی چربی ہے وہ ہم نے حلال کر دی تھی. اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چربی ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری چربی ہم نے یہودیوں کے لیے حرام کر دی تھی، لیکن ہمارے لیے حلال ہے. ان کو بھی سزا کے طور پر یہ حرام کی گئی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، اور یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی بغاوت کے سبب، ان کے سرکشی کے سبب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر شریعت کا معاملہ تنگ فرما دیا تھا. اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور نافرمانی کا پھر رزلٹ یہ نکلتا تھا کہ شرعی احکام ان کے اوپر سخت ہو جاتے تھے، جس کی مثال ایک سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے آگے سے عجیب و غریب سوال کرنے شروع کر دیے کہ کس قسم کی گائے ہو. پھر جب وہ بھی اسپیسیفکیشنز بتائی گئی، پھر انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ رنگ کون سا ہو، یہ ہو، پوری ڈیٹیل پھر بتائی گئی. حتیٰ کہ وہ گائے اتنی مشکل ہو گئی کہ ان کو بڑی مشکل سے وہ گائے ملی. ورنہ جب حکم آیا تھا کہ گائے قربان کرو، کوئی سی بھی گائے قربان کر دیتے، اللہ کے حضور ان کی قربانی لکھی جاتی. لیکن جب انہوں نے سوال کرنے شروع کیے اتنے زیادہ تو اپنے اوپر خود شریعت کی پابندیاں لاگو کروا لیں. بالکل اسی طریقے سے ان پر بھی یہ پابندیاں لگائی گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں. ہم سچ کہہ رہے ہیں. جو یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، ان کے یہ دعوے غلط ہیں. اب آ جائیے اس طرف کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ناخن والا کون سا ایسا جانور ہے کہ جو حلال کیا گیا. تو بھائیو وہ گھوڑا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے کھانے کی اجازت مرحمت فرما دی. پالتو گدوں کا گوشت حرام اور پالتو جو گھوڑے ہیں ان کے گوشت کو کھانے کی اجازت مرحمت فرما دی. اور اس وقت بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی ایک ٹریڈیشن ہے کہ لوگ اس کو کھاتے نہیں ہیں، ورنہ باقی دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر مجھے جاننے کا اتفاق ہوا ہے. چائنا کے اندر، حالانکہ وہاں پر چائنا میں اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ چائنا کے اندر بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ اس بنیاد کے اوپر امت کے اندر تفریق ہوئی ہوئی ہے اور مسجدیں اس بنیاد پہ بنی ہوئی ہیں. یہ بڑا دکھ ہوا مجھے وہاں دیکھ کر کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی جو یہ بیماریاں ہیں کس طریقے سے باہر ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اب ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بریلوی، دیوبندی یہ انڈیا کے شہروں کے نام ہے، اس کی بنیاد کے اوپر مسجدوں کے باہر اس طرح کی ریپرزینٹیشن کرنا یہ اسلام کے اوپر ظلم ڈھانا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے
آپس میں تفرقوں میں مت بٹو. بہرحال لیکن وہاں پر جو حنفی ہیں بریلوی اور دیوبندی وہ بھی گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں, اس کے تکے بھی کھاتے ہیں اور کباب بھی کھاتے ہیں. ترکی کے اندر ٹوٹل حنفی ہیں, وہاں بھی گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے. انڈیا پاکستان کے اندر بھی یہ جو چیز مشہور ہے عوام الناس میں, عالم کوئی بھی, نہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, نہ بریلوی, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث, کوئی بھی اس کو حرام نہیں کہتا. چند حنفی علماء نے اس کو مکروہ کہا, وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے گوشت کے ساتھ ان کو کوئی نفرت ہے, وہ اس بنیاد کے اوپر کہ عموماً جہاد کے اندر گھوڑے استعمال ہوتے ہیں تو زیادہ مقدار میں گھوڑے ذبح نہ کیے جائیں تاکہ جہاد کے معاملے میں کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آج کے دور کے لیے اس لیول کے لیے ویلڈ نہیں ہے بات. کسی زمانے میں جب واقعی گاڑیوں کی جگہ یا ٹینکوں کی جگہ ہمارے یہی گھوڑے استعمال ہوتے تھے, اس وقت واقعی ضرورت تھی اس چیز کی کہ اگر کوئی اس اعتبار سے ترغیب دلاتا. البتہ اس وقت بھی کسی نے اس کو حرام نہیں کہا, حلال ہی سمجھتے تھے. تو گھوڑے کا گوشت حلال فرما دیا گیا بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت. اور جامع ترمذی میں الفاظ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کے گوشت کو بھی حرام فرما دیا, اور اسی طریقے سے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے ان کے گوشت کو بھی حرام فرما دیا. جو پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں جیسے کہ عقاب ہے, یہ باز ہے, یہ گوشت خور قسم کے جو پرندے ہیں, یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے امت کے لیے حرام فرما دی ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کا گوشت جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے. تو اگرچہ مرغی بھی پرندے کی ایک فارم ہے لیکن یہ پنجوں کے ساتھ شکار نہیں کرتی بلکہ یہ چونچ کے ساتھ چوک کے دانہ کھاتی ہے, یہ گوشت خور نہیں ہے بنیادی طور پہ, تو یہ حلال ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ, پس یہ اگر تمہیں جھٹلا دیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہودی جھٹلائیں اور آپ کی ان باتوں کو نہ مانے تو آپ ان سے فرما دیں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, کہ آپ کا پروردگار تو رحمت والا اور کشادگی والا ہے. وہ چاہے تو پکڑ سکتا تھا تمہاری ان زبان درازیوں کے اوپر, لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے کہ شاید تم اللہ کی طرف رجوع کر لو. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مجرم قوم سے کبھی ٹالا نہیں جا سکتا. جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا کہ ان کو عذاب دینا ہے, اور خصوصاً سب سے بڑا عذاب قیامت کے دن آنے والا ہے, تو وہ ٹلے گا نہیں. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, ان قریب وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں وہ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا, کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے. وَلَا آبَاؤُنَا, اور نہ ہی ہمارے باپ دادا کبھی شرک کرتے. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ, اور نہ ہی ہم ان چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے. اب دیکھیں ایک طرف علمی دلائل سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے, کوئی ایسی شریعت موجود ہے جو لے کر آؤ کہ جس میں کہا گیا ہو کہ فلاں جانور کا نر حرام ہے اور فلاں جانور کی مادہ حرام ہے, جو ساری آیات گزری. اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشرکین عرب کوئی دلیل لا کر پیش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عنقریب یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی علمی دلیل ہے, وہ کہیں گے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے. مراد یہ کہ ہم جو یہ شرک کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. یہی آج کل آپ کو مسلمان بھی کہتے نظر آئیں گے, کسی کو کہیں کہ جی نماز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو توفیق دے رکھی ہے, جس کا دماغ کام کر رہا ہے, ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں, اس کو توفیق ملی ہوئی ہے. اور توفیق کس چیز کا نام ہے؟ توفیق کیا اس چیز کا نام ہے کہ اذان ہو اور زبردستی آپ کے پاؤں مسجد کی طرف چلنے لگ پڑے, تو اس طرح کی توفیق تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی نہیں دی ہوئی. یہی تو انسان کی عظمت ہے. یہ توفیق اس طرح کی صرف فرشتوں کے ساتھ ہے. انسان کیوں فرشتوں سے افضل ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے. ایون اللہ کے پیغمبر بھی جو ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جن کو گناہوں سے معصوم اور محفوظ رکھا ہوتا ہے, وہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں, ورنہ تو ان کی بھی کوئی افضلیت نہ رہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مجھے ضمن یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے, تو سامنے سے
کوئی عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس عورت پہ پڑ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں گئے. سیدہ زینب جو حضور کی بیوی تھی اس وقت, وہ چمڑا داغ رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت ان کو بلایا اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے باہر آئے, یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی کی نگاہ کسی غیر عورت پر پڑ جائے تو وہ فوراً اپنی بیوی کے ساتھ جا کر ازدواجی تعلق قائم کرے, تاکہ اس کا شیطانی وسوسہ اس سے دور ہو جائے, کیونکہ اس کی بیوی کے پاس بھی وہی چیز ہے جو کہ اس عورت کے پاس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تربیت دیکھیں, پریکٹیکلی عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت فرمائی. تو انسان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی اور شعور دے دیا وہ اکاؤنٹیبل ہے اللہ کی بارگاہ میں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبلی ہدایت دے دی ہے, اب اس نے اس کی بنیاد کے اوپر خود حق بات کو قبول کرنا ہے. تو یہ جو بار بار بات کہی جاتی ہے کہ توفیق مل جائے, توفیق مل جائے, توفیق تو ملی ہوتی ہے, لیکن انسان ضد کی وجہ سے, ہٹ درمی کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے حق بات قبول نہیں کرتا. مجھے بتائیں آج تک کبھی ہمارے آباء و اجداد میں کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوا کہ کوئی شخص گھر سے نکلا ہو نماز پڑھنے کے لیے اور شیطان فزیکل فارم میں اس کے سامنے یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آج میں تمہیں مسیت ہی نہیں بڑھن دینا, میں تجھے آج مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. شیطان صرف دعوت دیتا ہے, دعوت تو مؤذن بھی دے رہا ہے, دعوت تو جو فرشتہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت وہ بھی حق کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے, انسان نے اس توفیق کو خود کیش کروانا ہے, انیشیٹو لینا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. لیکن پہلا ڈیسیژن خود انسان نے کر رہا ہے. تو یہ ان کا بالکل لیم ایکسکیوز تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے, نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے, اور نہ ہم ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ فتویٰ کیا لگایا, کذالک کذب الذین من قبلہم, بالکل ایسا ہی جھٹلایا کرتے تھے ان سے پہلے لوگ بھی, یہی جھوٹے بہانے بنا کر, حتی ذاقوا بأسنا, یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. اس کو میں پنجابی میں ہی ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں کہ دل بے ایمان تھے اجتا ٹیر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بزرگ بھی دل ان کا بے ایمان ہوتا تھا تو عجیب و غریب قسم کی حجت بازیاں وہ اور دلائل دیا کرتے تھے اور ان پر عذاب آ گیا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد ہے, کوئی علمی کتاب موجود ہے تو ہمارے پاس لے آؤ, ہم مان لیں گے. ان تتبعون الا الظن, تم تو پیروی نہیں کر رہے مگر صرف اپنے گمان کی. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ, اور تم تو نہیں چلا رہے مگر اٹکل پچو, اپنی طرف سے ہی شریعت بنائی ہوئی ہے, اور جی میرا دل ہے کہنا جی انج ہونا چاہیے. تو لوگوں نے بعض چیزوں کی بنیاد اپنا دل رکھ لی ہے. ایک کرسچن جو ہے وہ تو یہی کہے گا کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب لاکھ دلائل اس کے سامنے رکھ دیے جائیں, لیکن وہ کہے گا کہ یار یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں, لیکن 2.25 ارب کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ کیا غلط بات کر رہے ہیں. تو انسان کی جو خود ساختہ جذباتی ایفیلیشنز ہوتی ہیں اپنے مکاتب فکر کے ساتھ, اپنے نظریات کے ساتھ, یہ انسان کو حق بات قبول نہیں کرنے دیتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ اس میں مینشن کر دیا کہ ان سے فرماؤ کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی علمی دلیل ہے تو میرے سامنے لے کر آؤ, یا تو یہ ہے کہ پھر تم اٹکل پچو چلا رہے ہو اور اپنے گمان کی پیروی کیے جا رہے ہو. اور یہی بات تھی. یہی مضمون آگے چل کر سورہ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے, آیت نمبر 4 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ, میرے اس قرآن کتاب کے نازل ہونے سے پہلے جو تمہارے پاس اپنی کتابیں موجود ہیں ان میں سے کوئی کتاب لے آؤ دلیل کے طور پر, یا تمہارے انبیاء کی وحی میں سے جو آثار چل رہے ہوں ان کے ذریعے میرے ساتھ بات کرو اگر تم سچے ہو. تو اسلام از دا اونلی ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ وچ اسٹرانگلی بلیو ان ٹرو نالج. اسلام اس روئے ارض پہ وہ واحد دین ہے جو کہ کہتا ہے کہ لاجک کے اوپر, علم کے اوپر بات ہونی چاہیے, جذبات کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. اور علم کیا ہے؟ علم دو ہی ہیں, یا تو کتاب و سنت کا علم ہے یا پھر سائنس کا علم ہے جو پروف چیزیں.
اس پہ میں نے الگ سے پوری گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے 40 منٹ کی، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دلیل تو کامل ہو چکی ہے تمہارے رب اللہ کے حق میں، یعنی اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ارشاد فرما رہا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل پختہ ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن پوچھ سکتا ہے کہ تم بغیر دلیل کے اپنی شریعت کی پیروی کر رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی تھی۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل ثابت ہو گئی۔ یہی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر امام اہل سنت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 1176 ہجری، جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث 12ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، ان کی مشہور آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ، اس کتاب کا نام انہوں نے اسی آیت سے ڈیڈکٹ کیا ہے، فللہ الحجت البالغہ، اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل جو کہ ثابت ہو گئی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت دے دے، یہ وہی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھ دیے ہیں، اپنی مرضی ہے، چاہے حق راستہ اختیار کرو چاہے باطل کا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا اور گمراہی کا بھی، اب تمہاری مرضی، چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرو چاہے جو ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ تو انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہی یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے۔ یہ ایسٹ فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، وہ پروگرامڈ ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم نے یہی مخلوق پیدا فرمانی ہوتی تو ہم زبردستی سب کو ہدایت دے دیتے، فرشتوں کو دی ہوئی ہے نا، سارے ہی ہدایت پہ ہیں، کوئی بھی فرشتہ گمراہ نہیں ہے، اللہ کا نافرمان نہیں ہے۔ اگر اسی طریقے سے زبردستی ہدایت دینا مقصود ہوتی تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، ایک آن کی آن میں سارے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین بن جاتے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے، انسان، جو کہ اس کائنات کا مقصد ہے، یہ پوری کائنات کا مقصد انسانیت کی پیدائش ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دنیا میں نظام پیدا فرمایا، کائنات کا نظام، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، صرف اس لیے کہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو انسان مقصود کائنات ہے، لیکن انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اپنی عبادت کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ ماننا تو یہی ہے کہ ایک بندہ اقرار کر دیتا ہے اللہ میرا رب ہے، یہ اللہ کو مانا، لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے آگے سے، وہ ہوگی عبادت، چاہے وہ پریکٹیکل فارم میں ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نظر، نیاز، منت، سب کچھ اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد میں جتنی چیزیں ہیں وہ آج آ بھی جائیں گی، خصوصاً والدین کا حق، اس کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، ماں باپ کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ حکم اللہ کا ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو دے دیتا۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، لے آؤ اپنے گواہوں کو جو یہ دعویٰ رکھتے ہوں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں، جو تم نے بنا رکھی ہیں حلال چیزوں کو کہ یہ حرام ہے، لاؤ وہ گواہی دیں۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ جھوٹی گواہی دے ہی دیں، اتنے جھوٹے ہو جائیں بغیر کسی علمی بنیاد پر، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی گواہی کی تصدیق نہیں کرنی، یہود و نصارہ کی یا مشرکین عرب کی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ جو اللہ کی آیات کو ماننے سے جان بوجھ کر انکاری ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں لاتے،
وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے مد مقابل اور ہستیوں کو ٹھہرائے ہوئے ہیں. یعدلون، عدل کہتے ہیں نا برابری کرنے کو، اسی سے یہ لفظ ہے یعدلون. اور یہاں پر وہ حدیث یاد کر لیجئے، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سیم لفظ وہاں پر بولا تھا، اجعلتنی للہ عدلا. ایک ترک میں آتا ہے اجعلتنی للہ ندا، اور ایک ترک میں آتا ہے اجعلتنی للہ عدلا. کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے؟ بلکہ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ اکیلا جو اللہ چاہے. ہاں اس کے تحت آپ پھر کہہ سکتے کہ جو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا وہی کوئی شخص میرے حق میں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کچھ کر سکتا ہے. ورنہ ظاہری اسباب بھی نظر آ رہے ہوں تب بھی نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. سارے اسباب بھی موجود ہوں تب بھی انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو یہ شخص یہ کر سکے گا، ورنہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. ظاہری اسباب کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ سامنے ظاہراً موجود نہیں، دنیا سے جا چکا ہے، اس کو تو غائب میں پکارنا دعا ہے، اور دعا عبادت کی شکل ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایاک نستعین ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا. ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو. لیکن غائب میں جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے جو سامنے موجود نہیں ہوگا، تو یہ پھر ایسا عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا. اس میں میری پوری گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. اس میں میں نے سارے اشکالات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب آ رہا ہے جناب قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس، جس پہ ہمارا ریسرچ پیپر بھی ہے. ریسرچ پیپر نمبر 7، قرآن حکیم کے 10 بنیادی احکام. وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ ہم سب کو دیتے ہیں. تمام الہامی کتابوں کا دعوت کا خلاصہ وہ 10 احکام ہے جن کو جیوز اور کرسچنز کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس. وہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہودیوں کو عطا فرمائی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انجیل میں انہی 10 کمانڈمنٹس کو فالو کرنے کا حکم فرمایا. اس پہ ایک ہالی ووڈ نے بےہودہ فلم بھی بنائی ہے 10 کمانڈمنٹس. یعنی اس ٹرم کو وہ مانتے ہیں کہ 10 بنیادی احکام ہیں شریعت کے، یہود و نصارہ کی شریعت کے بھی، اور وہی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیسیکلی بنی اسرائیل کی شریعت کی ہی کنٹینیوشن ہے، سوائے ان چیزوں کے کہ جو اس شریعت میں حلال کر دی گئیں اور کچھ چیزیں حرام کر دی گئیں. ان کے علاوہ باقی ساری وہی کنٹینیوشن ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک تھا، شریعت میں تھوڑا بہت فرق آتا رہا لیکن بنیادی شریعت ایک ہی تھی. تو یہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہے. اب چونکہ یہودیوں کا ذکر اور مشرکین عرب کا ذکر چل رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہراتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابوں کے ذریعے چیزیں سختی کے ساتھ حرام فرمائی تھی ان کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں تھی، ان کو کیجول لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں بڑا شوق ہے چیزوں کو حرام کہنے کا کہ یہ بھی حرام اور وہ بھی حرام. دیکھا کتنی چیزوں کو اپنی مرضی حرام کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرماؤ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہوئی تھی، ان کو تو تم نے حلال ٹھہرایا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے شریعت سازی کر کے حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے. جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھی ان کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اب یہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس آ رہا ہے. اس کا ذکر سورہ المائدہ میں بھی موجود ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ہے، سورۃ الانعام کے اندر بھی، اور اس کا جو ایپیکس ہے جو ان ڈیٹیل ورژن ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک 17 آیات کے اندر، جس پہ میں نے اسی رمضان میں الحمدللہ ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے 1 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 77 کے نام سے 10 کمانڈمنٹس. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بریف کیا. آج محل نہیں کہ میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بریف کروں، البتہ میں ضمناً تھوڑی بہت ڈیٹیل اس کے ساتھ بیان کرتا چلا جاؤں گا. تو یہ 10 کمانڈمنٹس، اس کا اب آپ کانٹیکسٹ سمجھ لیں کہ مشرکین عرب اور یہودی اپنی مرضی سے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو حرام کہنے کا اتنا شوق ہے تو ان کا شوق پورا کر دیجئے. ان کو فرمائیے میں تمہیں بتاتا ہوں
کہ جیوز کے لیے اور کرسچنز کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل کے اندر کون سی چیزیں حرام کی گئی تھیں. تو اب سنو کون کون سی چیزیں حرام تھیں. قل تعالوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اتلو میں پڑھتا ہوں تم پر، ما حرم ربکم علیکم، کہ کون سی چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی تھیں. سنو، پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی چیز توحید، کہ مت شریک ٹھہرانا کسی کو بھی اللہ کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا تمہارے لیے، اور وہ تم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کر رہے ہو. لات منات عزا اور حبل نام کے تم نے بت سجائے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے آلیہ ہیں، اس بڑے آلیہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو. اسی طریقے سے یہودی، آج کے یہودیوں کا تو یہ عقیدہ نہیں، لیکن اس وقت کے یہودی سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ڈیوینٹی میں کلیم کرتے تھے. اسی طریقے سے کرسچنز عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا آج بھی مانتے ہیں. جو کیتھولک ہیں اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ تو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسی علیہ السلام اللہ ہی نے عیسی علیہ السلام کا معاذ اللہ روپ دھارا ہوا ہے. تو اللہ نے حرام کی تھی پہلی چیز تو شرک، سب سے بڑا جرم، اور ایسا بڑا جرم کہ جس کی معافی قیامت والے دن بھی نہیں ہونے والی، جس کی معافی اللہ تعالیٰ بھی نہیں فرمائے گا. اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بھی نہیں بدل سکتے. سورہ نساء میں کیٹیگوریکل مینشن ہوا ہے 2 دفعہ، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا شرک کرے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دے گا، لیکن وہ بھی اوپن لیسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. لیکن یہ معاملہ ہو رہا ہے آخرت کا. دنیا میں اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے تو سورۃ الفرقان کا آخری رکوع پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں جس نے شرک سے توبہ کی ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، الحمدللہ. لیکن آخرت میں نہیں، آخرت میں نہیں. تو پہلی چیز حرام فرمائی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی ذکر فرما دیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی، ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا یہ بھی حرام فرمائی تھی. اسی میں امپلائڈ ہے، یہ پازیٹیو طریقے سے بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو اگر حرام کے زمرے میں سمجھیں تو پھر یہ بات یوں بنے گی کہ والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنے کو حرام فرمایا. اور اس کا کلائمیکس پھر وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک بھی مت کہنا، ان کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھنا اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ کرنا. اللہ اکبر. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرنا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم رزق دیں گے. اس بنیاد کے اوپر اولاد کو قتل کر دینا یہ بھی بہت بڑا حرام تھا، اور مشرکین عرب کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. آج بھی ہمارے پڑوسی ملک میں اس پڑھے لکھے ماڈرن دور کے اندر 2013 اور آج 24 اگست 2013 کی تاریخ میں آج بھی BBC کی یہ رپورٹ چھپ چکی ہے کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں روزانہ جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ وہ فیمیل ہیں، بچیاں ہیں، تو ماں کے پیٹ میں ہی ضائع کر دی جاتی ہیں. 3000 بچیاں روزانہ. ظاہر ہے آبادی بہت زیادہ ہے، 1.25 ارب کے قریب آبادی ہونے والی ہے. 1/5 آف ورلڈ جو ہے انڈیا کے اندر رہ رہا ہے. تو آج بھی لوگ قتل کر رہے ہیں اولاد کو. تو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرنا. تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے خزانے کھول دیے. آج سے پہلے کسی نے امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ اتنی رزق کی فراوانی ہوگی. انرجی ریسورسز اس طریقے سے کھل کے سامنے آئے ہیں. آپ دیکھ لیں 1950 سے پہلے دنیا میں سوائے ایک امریکہ اور 1-2 ملکوں کے اندر زمین میں تیل دریافت ہوا تھا. پہلا تیل کا کنواں جو ہے وہ 1748 عیسوی کے اندر پنسلوینیا جو ریاست ہے امریکہ کی وہاں پر دریافت ہوا تھا. اس سے پہلے زمین کے تیل کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. یہ جو ہماری حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے نا کہ وہ چراغ جلائے جاتے تھے تیل سے، وہ مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا،
وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا, زیتون کا تیل ہوتا تھا یا دوسرے تیل ہوتے تھے. جو مٹی والا تیل ہے یہ تو ابھی جسٹ 200-300 سال پہلے دریافت ہوا ہے, زمین سے نکلا ہے. اس سے پہلے تو کنسپٹ ہی کوئی نہیں تھا. پھر 1960 کے بعد جب عرب کی ریاستوں کے اندر تیل نکلا ہے تو اتنا بڑا یہ ریسورس اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے کر دیا, اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے آج میڈیکل سائنس خصوصاً جو زراعت کی فیلڈ میں جو ترقی ہوئی ہے اس کے ذریعے آج سے 100 سال پہلے جس زمین سے 10 من گندم نکلتی تھی, آج اسی زمین سے کھاد سے اور دوائیوں کے ذریعے 100 من گندم نکل رہی ہے. آج بھی امریکہ ہر سال ملینز آف ٹن گندم پیسیفک اوشن میں ضائع کر دیتا ہے جو ان کے پاس فالتو پیدا ہوتی ہے. بحر الکاہل کے اندر لاکھوں ٹن گندم امریکہ جو اضافی پیدا ہوتی ہے ضائع کر دیتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے. حالانکہ آج سے 100 سال پہلے باتیں ہوتی تھیں کہ جی آبادی جب بڑھ گئی تو کیا بنے گا. 1901 کے اندر دنیا کی آبادی 1 ارب تھی اور 2001 کے اندر 6 ارب ہو گئی. پوری 10,000 سالہ انسانی تاریخ میں آبادی بڑھتے بڑھتے صرف 1 ارب تک پہنچی تھی 1901 میں. اور ان 100 سالوں میں چونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے خزانے ایکسپلور کیے, ورنہ تو پہلے لوگ بچپن میں ہی بچے جو ہے بیماریوں سے مر جایا کرتے تھے. تو اس میڈیکل سائنس کی ترقی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی وہ زندگی کی سروائیول کا سلسلہ بنایا. ان 100 سالوں میں آبادی 6 ارب تک پہنچ گئی. ورنہ پہلے تو اگر 10 بچے پیدا ہوتے تھے تو 4-5 مر جاتے تھے بچپن میں ہی, کوئی پولیو سے, کوئی کسی چیچک سے, کسی اور مرض سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر ترقی کروائی انسانیت کی, یہ سائنس کا علم ایکسپلور کیا جو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دیا تھا, وہ علم آدم الاسماء کلھا, وہ ایوالو ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا, تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا بھی بندوبست کیا. آج آپ دیکھ لیں, میں اکثر کہتا ہوں چائنا نے صرف جوتیاں اتنی بنا دی ہیں کہ آئندہ 100 سال کے لیے کوئی بھی دنیا کا ملک جوتیاں نہ بنائے تو جوتیاں نہیں ختم ہوں گی اگر کوئی پہننا چاہے تو. دیکھیں کیسی ترقی ہوئی کہ مشین کا کانسیپٹ آیا, ایک مشین کتنی جوتیاں بنا دیتی ہے. گلاس کس طرح بن رہے ہیں آپ امیجن کریں, کسی زمانے میں مٹی کے ساتھ گلاس بنائے جاتے تھے تو جو کتنی مشکل کے ساتھ وہ ہاتھ کے ساتھ مشین چلا کے تو اس کے اوپر بنائے جاتے تھے. آج آپ دیکھ لیں, آپ چلے جائیں کسی بھی مارکیٹ کے اندر, گلاس ہی گلاس ہے, ختم ہی نہیں ہوتے. ایون یہ میں قرآن پاک پہ اگلے دن میں قلعہ رتاس گیا تھا ہمارے جیرم شہر میں, آج سے تقریباً 450 سال 500 سال پہلے بنایا گیا ہے. تو وہاں پہ میں میوزیم میں دیکھ رہا تھا ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن پاک, تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ قرآن پاک وہ بالکل کاتب کی رائٹنگ میں نظر آ رہی تھی, وہ سیاہی بھی چمک رہی تھی کہ یار اس زمانے میں لوگ ہاتھ سے قرآن پاک لکھتے تھے تو ایک قرآن لکھوانا کتنا ایفرٹ والا کام ہوتا تھا. اور آج آپ دیکھیں اتنے قرآن پاک چھپ چکے ہیں پرنٹنگ پریس کی برکت سے کہ دنیا میں اس وقت جتنے مسلمان ہیں یہ 10 ٹائمز بھی ہو جائیں, اس سے بھی زیادہ قرآن دنیا کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کی بھی اس طریقے سے اس کو بھی ایوالو کروایا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, تو کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں, یہاں بھی کر دوں کہ اگر کوئی شخص عزل کرے تو وہ جائز ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان خصوصاً اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے. عزل یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ازدواجی تعلق کسی عورت کے ساتھ قائم کرے, جائز تعلق, اور جب ڈسچارج کا وقت آئے اس وقت عورت سے الگ ہو جائے تاکہ ڈسچارج نہ ہو تو اس کو رحم نہ ٹھہرے, اس کے رحم حمل نہ ہو. تو یہ ہے عزل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا, آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا, صرف اتنا فرمایا کہ اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے. لیکن آپ نبی تھے, آپ پر یہ واجب تھا, اگر حرام ہوتا تو آپ فرماتے کہ یہ مت کیا کرو, یہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی, اور تمام محدثین کا متفقہ فہم ہے. اسی کی ماڈرن فارم جو ہے کنڈوم یا ان چیزوں کا استعمال اولاد میں وقفے کے لیے یہ جائز ہے. لیکن ونس پریگنینسی ڈکلیئر ہو جائے چاہے کسی بھی وجہ سے, اس کے بعد اولاد کو قتل نہیں کر سکتے. ماں کے پیٹ میں بھی یہ اکثر پوچھتے ہیں جی 40 دن سے پہلے 40 دن ہے چاہے 4 دن ہے, جب ڈکلیئر ہو جائے پریگنینسی اب اس کو قتل کرنا حرام ہے. صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی پرہیزگار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس دفعہ اگر آپ کی عورت پریگنینسی سے گزری تو اس کی جان کو خطرہ ہے. لیکن پرہیزگار ڈاکٹر, ہر آدمی نہیں جو بے دین قسم کے, جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ خود دین سے واقف ہیں, لوگوں کو چھوٹے موٹی بیماری پہ کہتے ہیں جی وضو چھوڑ دو, تیمم کرنا شروع کر دو. انہوں خود نماز پڑھنی نہیں ہوتی, روزہ چھوڑ دو جی, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. ان کی نہیں میں بات کر رہا, کوئی پرہیزگار آدمی ہو جو واقعی خود خوف خدا رکھنے والا ہو, وہ یہ بات کہہ دے کہ ہاں اس بنیاد پر
آپ یہ پریگنینسی ضائع کروا سکتے ہیں کہ آپ کی وائف کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر حمل ڈکلیئر ہونے کے بعد بھی ایسا معاملہ کرنا جائز ہے کہ ایک بالکل جو دنیا میں فل فلیٹ زندہ آدمی ہے اس کی جان بچانے کے لیے یہ چیز جائز ہے، اور عقل بھی اس کو مانتی ہے۔ چوتھی چیز، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فحاشی کے قریب مت جانا، خواہ وہ ظاہر ہو خواہ چھپی ہوئی ہو۔ یہ بڑا باریک نقطہ ہے۔ ایک تو فحاشی سامنے نظر آ جاتی ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑے مشکل آزمائش سے گزارا ہے کہ یہ آزمائش آج سے پہلے مسلمانوں پہ نہیں تھی، نہ صحابہ پہ، نہ تابعین پہ، نہ تبع تابعین پہ، ان پہ اور طرح کی آزمائشیں آئیں، لیکن ہم پہ یہ والی جو آزمائش ہے بہت بڑی ہے، جو بے حیائی کا فتنہ ہے، چاہے وہ ٹی وی کی فارم میں ہے، انٹرنیٹ کی فارم میں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ روڈ پر نکلتے ہیں، اتنے بڑے بڑے موبائل کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بے پردہ عورتوں کو انہوں نے ڈسپلے کیا ہوتا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کر پاتا ہے، اور اس کا حل صرف وہی ہے جو سورۃ النور میں آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مسلمان عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا۔ تو پیدل چلتے ہوئے ہمیشہ یہ اکثر لوگوں کو ایسے ایسے دیکھنے کی بہت عادت ہوتی ہے، یہ کام نہ کریں۔ ہاں جو موٹر بائک پہ گاڑی پہ بیٹھا ہے اس کو تو آگے پیچھے تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہیں وہ مار ہی نہ دے، لیکن جو پیدل چلنے والا بندہ ہے اس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ پیدل چلتے ہوئے یوں کبھی اشتہار پڑھ رہا ہے، کبھی یوں پڑھ رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ اس طریقے سے نگاہ جو اٹھائے گا تو پھر بے حیائی کہ کسی تصویر کے اوپر نگاہ اس کی پڑ جائے گی۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ نگاہ نیچی کر کے وہ چلے، مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی۔ تو یہ فحاشی چاہے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، چھپی ہوئی تو آج کل اتنی فحاشیاں ہیں کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ موبائل کمپنیوں نے نوجوانوں کے لیے یوتھ پیکج کے نام کے اوپر اتنا بڑا فتنہ ہے جناب، 10 روپے کے اوپر پوری رات باتیں کریں، اندازہ کرو کتنی سلو پوائزننگ کر رہے ہیں مسلمان امت کے اندر یہ لوگ۔ اپنا خاندانی سسٹم تو ان کو برباد ہو چکا ہے۔ امریکہ کے اندر 90% بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا ہوتا، خود مانتے ہیں جو ویڈنگ لاگ تھا ان کا شادی کے ذریعے بندھن وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ کچھ برکات موجود ہیں تو انڈیا، پاکستان یا چائنا کے کلچر کے اندر موجود ہے، چاہے یہاں پہ مسلم رہتے ہیں یا غیر مسلم، لیکن ایک شادی کا کانسیپٹ موجود ہے، ایک میاں بیوی کے گھرانے کا کانسیپٹ موجود ہے۔ ابھی تو آپ کہتا ہے پچھلے دنوں چائنا نے وہ قانون بھی پاس کر دیا ہے، بڑی سخت سزا رکھی ہے جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے بڑھاپے کے اندر، تو بڑی سزائیں رکھ دی ہیں۔ اب قرآن پاک تو بالکل پہلی بات یہی کرتا ہے کہ اولڈ ایج ہوم ہونے ہی نہیں چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرآن پاک میں 4 موقعوں پر کہا گیا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کس طرح ماں باپ کے حق کی بات کرتا ہے۔ تو فحاشی چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، چھپی دوستی حرام ہے۔ اگلے دن مجھے ایک فوج میں کوئی کیپٹن تھا، اس کا فون آیا تو مجھے کہنے لگا جی میری وہ ایک لڑکی کے ساتھ بڑی پاکیزہ دوستی چل رہی ہے، تو میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو لیکن اس کے والد صاحب نہیں مان رہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میں تو آپ کو پتا بالکل ننگی بات کرنے والا ہوں، میں نے کہا یہ آپ نے جو جملہ بولا پاکیزہ دوستی، یہ آپ نے، وہ نمازی تھا اور بڑا پریکٹسنگ مسلمان تھا جو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، اور وہ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو کہہ رہا ہے پاکیزہ دوستی۔ میں نے کہا یار یہ اسلام میں کون سی پاکیزہ دوستی ہے کہ کوئی شخص، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ دوستی رکھے جو کہ نامحرم ہے، غیر محرم ہے؟ یہ پاکیزہ دوستی کون سی ہے؟ ہاں پاکیزہ دوستی آپ کی بہن کے ساتھ ہو سکتی ہے، بیٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے، بیوی کے ساتھ ہو سکتی ہے، ماں کے ساتھ ہو سکتی ہے، جو محرم رشتے ہیں آپ کے۔ کسی غیر عورت کے ساتھ پاکیزہ دوستی، پاکیزہ دوستی وہ شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی وہ فضول حرکتیں نہیں کی ہوں گی، باقی یہ بذات خود کتنا بڑا حرام ہے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تعلق قائم رکھنا۔ تو میں نے اس کو پہلے کہا، میں نے کہا یہ جو پاکیزہ دوستی آپ نے کہا یہ آپ بالکل حرام کر رہے ہیں، اور اس کو اگر آپ نے چیک کرنا تو اسی شخص سے میں نے اس کو کہہ دیا، بالکل ننگی بات کر دی۔ میں نے کہا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کی پاکیزہ دوستی رکھے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ اب اسی کی ماڈرن فارم وہ ویلنٹائن ڈے بھی منا رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے وہ کسی شخص کو آپ پوچھ لیں کہ ہاں جی تیری بہن نے کیسے ویلنٹائن ڈے منایا ہے، تو وہ تو سیکھ پاؤ گے آپ کے اوپر چڑھ جائے گا، اپنے وہ قصے بڑے فحاشی کے جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ سنائے گا۔ تو انسان کو اپنے آپ کو بھی وہاں پر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ تو چاہے بے حیائی ظاہر ہو یا چھپی ہوئی، تمام بے حیائیاں اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرنا
کسی بھی جان کو کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھ دی ہے مگر بفتوی شریعت. بفتوی شریعت کیا ہے کہ شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا رجم ہے, وہ قتل کیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی نے قتل کیا ہے اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. اگر وہ رسا معاف کر دیں دیت لے کر وہ الگ بات, تو قتل کے بدلے وہ قتل کیا جائے گا. بہرحال یہ آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ایک قبلہ اہل قبلہ مسلمان کلمہ گو دوسرے کو قتل کر رہا ہے, کوئی امام بارگاہ پر خودکش حملہ کر کے وہاں پر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, کوئی مسجد پہ حملہ کر کے کر رہا ہے, تو یہ سب کے سب چیزیں حرام ہیں انہی آیات کے تحت. اور اس کا کلائمیکس سورۃ المائدہ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. انسان, مسلمان نہیں, انسان, خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو. اسلام ہمیں کبھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں, چاہے کسی کے عقائد و نظریات کتنے ہی غلط کیوں نہ ہو, علمی طریقے سے اس کی غلطی اس پر واضح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر کسی بھی اہل قبلہ یا اہل کلمہ کو قتل کرنا شروع کر دیں, چاہے اس کے اندر کتنی ہی خرابی کیوں نہ پائی جاتی ہو. ذالک وصاکم بہ, یہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم حقیقت کو سمجھ سکو, عقل رکھو. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن, اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر احسن طریقے کے ساتھ. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. آسان طریقے کے ساتھ کیا ہے کہ کسی کا بھائی سگا فوت ہو گیا تو اب وہ اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کی کفالت کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے, پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دے. یہ ہے احسن طریقے کے ساتھ کسی یتیم کے مال کے قریب جانا, اس کے مال میں سے اس پر خرچ کرے لیکن خود سرپرست بن کے, یہ نہ ہو کہ بھائی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد پہ بھی خود قبضہ کر لے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے. اسی طریقے سے 7ویں کمانڈ, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور ناپو یا تولو تو دونوں حالتوں میں انصاف کرو. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر, چیز ماپ کر دی جاتی ہے یا تول کر. کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز میں, دودھ لیٹرز میں ماپا جاتا ہے, چینی تولی جاتی ہے کلو گرام کے اندر. تو دنیا میں یا چیز ماپ کر دی جاتی ہے یا تول کر, تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, اور ناپو یا میزان ہو, ترازو ہو تولنے والا, بالقسط, انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتے. اب کوئی شخص بالکل وہمی نہ بن جائے اس معاملے کے اندر. مثال کے طور پر اب ظاہر ہے کہ اب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور وہاں پر بھتیجے بھتیجیاں یتیم رہ رہے ہیں اور کھانا پکا تو تھوڑا اس میں اس کے شوربے میں سے تھوڑا اس نے بھی حاصل کر لیا لیکن پکا اس کے مال کے ساتھ ہوا تھا. تو اب اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اوپر تمہاری گرفت نہیں ہوگی کہ مچھر چھانتے پھرو, نہیں, موٹی موٹی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پر ان لوگوں کا براد آ گیا جن کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات کو چھاننا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. آج کل بعض وہ صوفیاء کے اندر یہ بڑا عجیب سا کنسیپٹ آ گیا, جی دیکھیں جی یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جن مشینوں پہ بنی ہیں وہ مشینیں غیر ملکوں سے وہ سود کے پیسے پہ آئی ہوئی ہیں, تو دیکھیں نا جی سود تو ہمارے تک بھی پہنچ گیا. اچھا اس کا رزلٹ وہ پھر یہ نہیں نکالتے کہ یہ کپڑے اتار دیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم سود کھانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس طرح بھی سود ہمیں پہنچ رہا ہے, ہم ڈائریکٹ بھی کھانا شروع کر دیں گے. اب مجھے بتائیں گے ایک بات ہے, عقل گواہی دیتی ہے اس بات کی, ایک چیز ڈائریکٹ ہے اور ایک چیز ہے انڈائریکٹ. اللہ تعالیٰ بھی فرق کرتا ہے اس میں کہ کسی جان پر ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو اٹھا نہیں سکتا. ظاہر ہے اس سے بچنا محال ہے, لیکن جو ڈائریکٹ چیزیں ہیں سود, جیسے بینک کی نوکری ہے, اب یہ ڈائریکٹ سود ہے, اس کے اندر انوالومنٹ ہے, اس سے بچنا تو ہمارے اختیار میں, ہم بچ کے کوئی اور جاب اختیار کریں. لیکن کسی شخص نے مال کی حفاظت کے لیے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلا لیا, آپ کو کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ بھی تو کھلایا ہوا ہے, یہ بھی تو بینک کی انڈائریکٹلی مدد ہو رہی ہے, ڈائریکٹ سود کھانا شروع کر دو. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسا کہ ہمارے اس انوائرمنٹ کے اندر کئی ایک جراثیم ہم انہیل کر رہے ہیں اس وقت, ہمیں پتہ بھی نہیں, کئی بیکٹیریا بھی جا رہے ہوں گے, کئی کھانے پہ نہ نظر آنے والے جراثیم بھی جا رہے ہوں گے. تو ہم کہ جی ہم اتنے جراثیم تو کھا رہے ہیں تو لہٰذا ہم یہ کیڑے مکوڑے اور یہ ڈنگوئے اور یہ باقی چیزیں بھی جتنی اب کھجور کے اندر مجھے اب کیڑے بھی نظر آ گئے, امرود میں کیڑے بھی نظر آ گئے, اتنے جراثیم کھا رہے ہیں یہ بھی میں کھا جاؤں, کھائیں گے نہیں. جو چیز ہمارے اختیار میں ہم اس سے تو بچ سکتے ہیں.
تو یہ بات فلسفہ اسلام کا یاد رکھنا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے مگر یہ کہ جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ 8ویں آگے کمانڈ آ گئی، تو یہاں پر 8 ہی کمانڈز کا ذکر ہے، پورا ڈیٹیل جو میں بتایا مسئلہ 77 میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ انصاف کی بات کرو تو انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھی خلاف تمہیں فتویٰ دینا پڑ جائے یا ڈیسیژن کرنا پڑ جائے کورٹ کا، تو تم ڈیسیژن کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے نے زیادتی کی ہے تو آپ کا دل جو ہے پسیج جائے اور آپ کہیں نہیں جی میرا بیٹا تو یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا، اور آپ کو کرائم بھی بتا دیں، دلائل بھی نظر آ جائیں کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، تو یہ کام نہ ہو۔ تو جب کبھی بھی کہو تم انصاف کی بات کہو، خواہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا جو عہد ہے، اوفو، اس کو عہد کو بھی پورا کرو۔ ایک تو بنیادی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے لیا، جو سورۃ الاعراف میں آگے آئے گا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں اے ہمارے پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ توحید ہماری جبلت اور انسٹنکٹ میں موجود ہے۔ ہاں دنیا میں پھر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ توحید پیچھے چلی جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ بھی دلائی جائے تو انسان کے اندر جو توحید کی شمع ہے وہ فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عہد کو پورا کرو، اور خصوصاً جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے، اسی طریقے سے جتنے سوشل کانٹریکٹ ہیں، امپلائر ریلیشن شپ ہے، اس کو پورا کرو۔ ایک بندے نے آپ کو امپلائی رکھا ہے 8 گھنٹے کے لیے، اور آپ یہ پاکستان میں جس طرح یہ ہمارے جیلم شہر میں ہی ہو رہا ہے، جو ورک شاپ ہے ریلوے کی، کام کوئی نہیں ہے، صبح کے بعد لوگ جاتے ہیں اور نمبر اپنا ٹانگ کر واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی حاضری لگا لی ہے، اور گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی وہ آپ کی تنخواہ حرام ہے۔ 8 گھنٹے کے لیے آپ کو آپ کے امپلائر یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے امپلائی رکھا ہوا ہے، آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، خواہ کام ہو یا نہ ہو۔ یا تو پھر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ حاضری لگا کر چلے، ریٹن میں یہ رول نکالے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی نہیں، گورنمنٹ کا دماغ خراب ہے، کام آ جائے گا تو پھر کیا بلاتے پھریں گے لوگوں کو؟ ایسے تو کوئی بھی ادارہ نہیں ہوگا جو یہ کہے گا جی کام نہ ہو تو چلے جائیں گھر میں۔ لوگ کہیں گے جی بھائی صبح 8 سے لے کے 4 تک ڈیوٹی ہے، جس طرح میری بھی آفس جاب ہے صبح 9 سے 5 تک، تو ہم نے بیٹھنا ہے اور اس میں 1 گھنٹے کا کھانے کا نماز کا وقفہ ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اب یہ میں کہوں گے آج تو یار کام ہی کوئی نہیں ہے، بس عید کے بعد اب آئے ہیں، آج تو پہلے دن تو کام ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا جناب حاضری لگائی اور بھاگ گئے، نہیں، عہد کو پورا کرنا ہے۔ عہد یہ ہوا تھا آپ کا اپنے امپلائر کے ساتھ کہ میں ان 8 گھنٹوں کے بدلے اتنی رقم لوں گا، اتنی تنخواہ لوں گا، اس تنخواہ کو حلال کرنا ہے تو پورا ٹائم آپ نے دینا ہوگا۔ اب اس حمام میں بڑے بڑے داڑھیوں اور پگڑیوں اور نمازوں پڑھنے والے ننگے ہیں، رزق حرام ہے ان کا، یہ تو انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ طریقے سے حرام کھا رہے ہیں۔ مسجد اور مدرسے کے نام پر چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس پیسے سے ان کے بچے نئی نئی گاڑیاں لے کے تو مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آپ جیلوں میں دیکھ لیں، تمام مکاتب فکر کے مولوی اس امام میں ننگے ہیں، ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ امام مسجد کو 3000 4000 تنخواہ دیتے ہیں، حد کسی خطیب کی تنخواہ 10 یا 15,000 ہوگی، اس کے اندر وہ گاڑی خرید سکتا ہے 24 لاکھ کی، تو کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ؟ کوئی درخت لگا ہوا ہے نوٹوں والا گھر میں؟ یہ آپ لوگوں کے چندوں پر۔ اسی لیے میں تو کنڈیم کرتا ہوں، مجھے پوچھے جی زکات، میں کہتا ہوں مسجد مدرسے میں بالکل نہ دیں، کسی غریب رشتہ دار کو دیں، پہلا حق اس کا ہے۔ یہ تو مولوی کے پیٹ میں جائے گا، اور نہ بینک میں زکات کٹوائیں، وہ آپ کے حکمرانوں کے پیٹ میں جائے گی۔ قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ زکات کا پہلا جو مصرف ہے وہ ہے آپ کے رشتہ دار، سب سے امپورٹنٹ۔ وہ 10 کمانڈمنٹس میں بھی آگے چل کے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ جائے گا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ذالک وصاکم بہ، یہ ہے وہ جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں، اس نے اپنے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے احکامات آج سنے، ان میں حق باتیں جتنی ہم نے سنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر میرے منہ سے کوئی جذبات میں غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔